اب میں گزارش کروں گا ہمارے محترم جاوید اختر صاحب جو ڈائریکٹر فائنینشیل ایڈ ہیں وہ آئیں اور آج کی اس محفل کے بارے میں کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر شہباز طالب ساری صاحب، عامر صاحب اور منتظمین اور اہل شرکا، خواتین و افراد، سب کو السلام علیکم۔ تو آج نو ڈاؤٹ آپ لوگ خوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور جہاں پہ خوشی ہیں وہاں پہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کمیاں ہیں ان کو بھی آپ نے تازہ کیا۔ تو اس میں دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دوستی فاؤنڈیشن بنائی ہے اور اپنے کولیگس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اٹ از ویری گڈ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک الومنائی کا آبجیکٹیو جو ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ شاید اس الومنائی کا ایک وہ مسنگ لنک ہے یہاں پہ جو میں فیل کر رہا ہوں۔ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، آپ کے چھوٹے بہن بھائی تھے، اور آپ جب پڑھ کے اچھی جاب پہ گئے، بزنس کرنے لگے، تو آپ نے بڑے ہیپیلی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے سیکریفائس کرنا شروع کیا۔ مجھے بھی یاد ہے کہ جب پہلی سیلری ملتی ہے تو جا کے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو جا کے دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کمایا ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت۔ اور اسی طرح سے پھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے آپ تڑپتے ہیں، آپ میں تڑپ ہوتی ہے کہ جیسے میں پڑھا ہوں یہ بھی پڑھے۔ اسی طرح سے یہ جو الومنائی ہوتے ہیں ان کا اپنے آلما میٹر کے لیے بھی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ادارے کے لیے بھی کچھ کریں۔ یہ مثلاً اٹ از آل اوور دی ورلڈ کہ آپ دیکھیں، آپ بھی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھے ہوں گے، میں بھی پڑھا ہوں، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک الومنائی کا چیپٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارا جو ڈائریکٹوریٹ آف فائنینشیل اسسٹنس اینڈ یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ ہے، اس میں ایک ہمارا الومنائی کا چیپٹر ہے اور اس کے آبجیکٹیو ہیں جی۔ تو اس میں آبجیکٹیو ہمارے یہ ہیں کہ جو الومنائی ہے وہ بھی اس آلما میٹر کو کنٹریبیوٹ کرے، جس طرح سے آپ چھوٹے بہن بھائیوں کو کنٹریبیوٹ کرتے تھے، اسی طرح سے یہ جو آلما میٹر ہے یہاں پہ بھی آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بہت سے چھوٹے بہن بھائی۔ اور اب آپ یقین جانیں کہ جب میں نے یہ ڈیوٹی مجھے ملی اور وہاں پہ میں جا کے یہ کام کرنا شروع کیا، تو یہ چھوٹے بہن بھائی جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمارے پور اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر آپ ان کے دکھ درد سنیں تو یقین جانے کہ آپ وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور میں انیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں سو مینی ٹائمز اٹ ہیپنڈ کہ میں وہاں سے اٹھ کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتا تھا کہ آج اتنا کچھ سن لیا ہے، اور اتنے چرے غریب بچے اتنی مطلب میزریبل کنڈیشنز میں پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ اتنی میزریبل کنڈیشنز ہونے کے باوجود بھی اپنی ایجوکیشن جاری کی۔ تو اس کے لیے یہ ہمارا ڈائریکٹوریٹ جو ہے اس نے اسکالرشپس قائم کیے ہوئے ہیں، اس میں زکوٰۃ و صدقات کے اسکالرشپ ہیں، اور اس میں پرائیویٹ ڈونرز کے جو اسکالرشپ ہیں۔ تو زکوٰۃ و صدقات کے لیے تو ہم اناؤنس کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ بھی اناؤنس کرتے ہیں، اس میں ہم اکاؤنٹ نمبر اپنا دے دیتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بھی زکوٰۃ تو دیتے ہیں جی، تو آپ سے بھی میری ایک گزارش یہ ہوگی کہ آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں، بے شک تھوڑا کریں، جتنا بھی آپ صاحب استطاعت ہیں اس کے مطابق آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہم پرائیویٹ اسکالرشپ جو ہیں وہ ڈونرز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ اپنے نام کے اسکالرشپ قائم کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سسٹم ہے جس میں جو بھی بندہ اپنے نام کا، اپنے پیرنٹس کے نام کا، اپنے کسی بھی نام سے اسکالرشپ قائم کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ کئی ہیں ہماری یونیورسٹیز کی ایگزامپلس ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے پروفیسر ڈاکٹر رشید عالم صاحب ہیں،
وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کا بیٹا وہ بھی ہمارا گریجویٹ ہے. تو اس نے 2 اسکالرشپ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا دیے ہوئے کہ ہائیسٹ میرٹ پہ. اب دیکھیں آپ اس اسکالرشپ میں اپنا آبجیکٹیو کلیئر کر سکتے ہیں کہ آپ ہائی میرٹ بچے کو دینا چاہتے ہیں, میرٹ کم نیڈ بیس کو دینا چاہتے ہیں, کہ آپ 2-3 اسکالرشپ یا 1 اسکالرشپ جو بھی دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بچہ نیڈی بھی ہو اور میرٹ پہ بھی ہو. جی ہوتا ہے ویسے یوں ہی ہے کہ جو نیڈ بیس نہیں ہوتا وہ بھی آٹومیٹیکلی نیڈ بیس میرٹ بیس بن جاتا ہے, کیونکہ سلاٹس کم ہوتی ہیں, اپلیکینٹس زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ان میں جو نیڈ بیس جو ہے وہ بھی مد نظر رکھتے ہیں اور میرٹ بھی مد نظر رکھتے ہیں. تو اس لیے اگر یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, آپ زکوٰۃ و صدقات میں شیئر کریں, آپ اپنے نام کا اسکالرشپ قائم کریں, تو اس میں بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے, اس میں کسی کی کوئی ہینکی پینکی نہیں. تو یہ میں آپ کو شیورٹی دلاتا ہوں. تو باقی میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح سے آپ ملتے جلتے رہیں. نو ڈاؤٹ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ جب پرانے دوست ملتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو لاسٹ ایئر میں نے بھی اپنا میرا 83 AG تھا, تو 83 AG والوں کا بھی ایک کرایا تھا. ابھی یہ تھوڑے دن پہلے 95 AG والوں کا بھی تھا. تو 95 AG والے کافی لوگ تھے, کافی ہلا گلا بھی تھا ان کا, خوش و خرم بھی تھے, اور ساتھ ایسے جو یہ غمزدہ یادیں ہیں یہ بھی ساتھ تھیں. تو برحال یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ آپ ایسے ہی بار بار ملتے جلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, زندگی دے اور خوش و خرم رکھے. اور میں اپنی طرف سے یہ اپنے آفس کی طرف سے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے انتظامات کے لیے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑیں. ہمارے لائق جو بھی ہوتا ہے, کسی کی ریزیڈنس کا ایشو ہے, یہ اپنا یہ حال کا ایشو ہے, کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے, تو ہم اس کے لیے آپ کے لیے حاضر ہیں. جب بھی آپ ہمیں آواز دیں گے ہم آپ کی آواز پہ لگ جائیں گے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ہمارے لیے ہم بہت مشکور ہیں. اللہ حافظ. جناب ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر شہباز طالب ساجی صاحب, ہمارے محترم ٹیچر, اور بہت یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ, اور ہمارے شروع کے دن تھے. عامر صاحب تھے, میں صاحب, تو بڑا اچھا ٹائم گزرا. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر شہباز طالب ساجی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ الفاظ ہمارے اس دوستی کی بزم کے لیے کہیں. جناب شہباز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر, اقبال, علمدار, باقی سب دوستوں کے چہروں سے میں بڑی اچھی طرح آشنا ہوں. اگر کسی کا نام یاد نہیں رہا تو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی قصور ہے, میرا بھی نہیں. بہرحال سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ علمدار یا عمر کی طرح میں کوئی اچھا مقرر نہیں ہوں. تو اگر کہیں پہ کوئی کمی پیشی ہو جائے تو گستاخی کی پیشی معافی کرتا ہوں, اور کہیں کوئی فیکٹس اور فگرز میں غلطی کر دوں تو علمدار مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. میرے خیال کے مطابق دیکھیں, آپ کی 4 مائیں ہوتی ہیں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا علمدار. ایک تو آپ کی وہ ماں جو آپ کو جنم دیتی ہے, ایک وہ پھر آپ کو جو دودھ پلاتی ہے, آپ کو پالتی پوستی ہے. یہ دونوں مائیں ایک بھی ہو سکتی ہیں. پھر آپ کی ایک دھرتی ماں ہے, اور ایک یہ ماں ہے جس کے پاس آپ آ جائیں. تو ہر ماں کی اپنی ایک حیثیت ہے, اپنی ایک امپورٹنس ہے, اپنا ایک رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماں جس کے پاس آپ آ رہے ہیں, اس کا رول بھی آپ کی حقیقی ماں سے کسی طرح کم نہیں ہے. 27 سال میرے خیال میں آپ کو ہو گئے کم و بیش یہاں سے گئے ہوئے. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے PhD کی ہوگی, وہ یہاں پہ ہیں, یا کچھ لوگ جیسے حماد ہیں, یا احسن نظر آئے 87 میں سے, اور کون آصف فرستی والا. اچھا ٹھیک ہے.
تو باقی لوگ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے, فخر بھی ہو رہا ہے کہ اس مادر علمی نے آپ کو اتنا اچھا آپ کی نرشمنٹ کی, آپ کی ٹریننگ کی, اور آپ ماشاءاللہ اس وقت بڑے بڑے اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ملک میں بھی, ملک سے باہر میں بھی. مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب مجھے جو کووڈ پہ کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, سعودی عرب سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں بڑی بڑی دور سے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی اس ماں کو بھولے نہیں ہیں, اور اس کی کشش آپ کے دل میں, اس کی محبت, اس کا پیار آپ کے دل میں ابھی تک ہے. میرا 82 ایج تھا, آپ سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں, اور خاص طور پہ آج کچھ لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میں آپ سے جوان ہوں. اور یہ جواب ہے آسن کے سوال کا, جو آسن وہاں بیٹھ گئی تھا وہ غائب ہو گیا. مجھے 1988 میں نے ایم ایس سی کی, بلکہ 1989 میں, اور 1.5 سال تقریباً میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں 1.5-2 سال جاب کرنے کے بعد جنوری 1990 میں یہاں پہ میں لیکچرر آ گیا. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جو سب سے پہلی میں کلاس پڑھائی اس میں بڑے ڈٹ کھٹ, بڑے چلبلے, بڑے شرارتی, بہت ہی شرارتی بچے, جس میں سے 2 میرے قریب ہیں اس وقت. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد, لیکن میرا خیال ہے کہ میں 13 جنوری کو اپوائنٹ ہوا یہاں پہ, جوائن کیا میں نے. تو یہ آپ کو اس کے 2 یا 3 دن بعد کی بات ہے. ہمارے مرحوم ڈاکٹر عبداللہ بھٹی صاحب ہمارے چیئرمین ہوتے تھے, پروفیسر تھے, میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ رہا تھا. ان کی کلاس تھی PP 505, ایسی ہی نہیں. تو اس میں ان کو انہوں نے کہا یار ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا کیا پڑھانا ہے سر؟ آئسولیشن آف بیکٹیریا. 12ویں کلاس میں گیا, میں دیکھ کے میں نے کہا یہ تو وہ جو کہتے ہیں شترے بے مہار کی طرح. یہ وہ بچے ہیں, میں I take the liberty to still say the بچے. کل میں گھر میں ذکر کر رہا تھا, عامر کا جو فون آیا, بلکہ اس سے پہلے عامر کو 1.5 مہینہ پہلے ایک دفعہ آیا یہاں پہ, بیٹی کا ایڈمیشن تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا دیکھیں 3ری جنریشن اس محلے میں پہنچ گئی. تو بیٹی کا ایڈمیشن ماشاءاللہ ہو گیا. یہ مجھے بس 7 اسرار باہر لے گئے جی کھانا کھلانا. حالانکہ میں بڑی عمر کے حصے سے میں احتیاط کرتا ہوں کہ باہر کا کھانا نہ کھایا جائے, لیکن یہ بارہ جس کا اتنی محبت تھی, خلوص تھی. وہاں پھر اس پہ مجھے ذکر کیا آپ کی جو آج کی محفل ہے اس کے بارے میں, اور اس سے کہا کہ بلکہ اس کے کہنے سے پہلے میں نے کہا کہ یار مجھے ضرور بنانا. میں یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے, آپ سب لوگ اپنی ذات میں ایک کہکشاں ہو, اپنے فیلڈ کے بہت بڑے اسٹار ہو, اور میں اسٹارز کو دیکھنا چاہتا ہوں, ملنا چاہتا ہوں. تو اس کی بڑی مہربانی, اس نے یاد رکھا. رات کو مجھے فون آیا, آئی واز ریئلی ہیپی, بڑا میں ایکسائٹیڈ ہو گیا. میری مسز پوچھی تھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ ستاسی کے منڈے اکٹھے ہو رہے ہیں. کل منڈے اکٹھے ہو رہے ہیں, منڈے ہم دعوت آئی. وہ کہتی منڈے. میں نے کہا جی میرے لیے وہ منڈے ہی ہیں, اپنے لیے میں آج بھی منڈا ہوں. ہم بھی جب بات کرتے ہیں 82 اتنا بڑا منڈا. تو بلیو می, میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اور بھی لوگ آتے, بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, بہت سارے چہرے ہیں. جب بھی کبھی فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کہیں بھی نظر پڑتی ہے تو میں شباہت میں ڈھونڈتا ہوں کہ یہ فلاں منڈا تھا, اور نام تک پہنچ رہا ہوں. لیکن بس یہ دیکھیں نا, بڑا لمبا سفر ہے, ذہن سے نام نکل جاتے ہیں, لیکن آپ کی شرارتیں, آپ کی یہاں پہ رہنا, مصروفیات, آپ کی پڑھائی, وہ سب جب یاد کرتے ہیں, آپ کا وہ کینٹینوں میں بیٹھنا. یہ کیانی صاحب سے تو ملاقات بعد میں بھی ہوئی,
कुछ 2 साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, सरवर साहब से मुलाकात होती रहती है, ये फैसलाबाद में है, हमाद तो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, फिर बाकी जो लोग जिनसे आज मेरी इससे बाद मुलाकात हो रही है, मैं आप सबको बहुत आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने से मिलने का। ये जो आपकी दोस्ती फाउंडेशन है, उसके जो मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट सुन के भी बड़ा खुश हुआ, बड़ी वो इनकरेजिंग है, बड़ी बहुत अच्छी है माशाल्लाह कि आप अपने जो इंटरेक्शन के अलावा एक कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मैंडेटरी चीज़ है हमारे लिए। डॉक्टर जावेद साहब ने जो बात की अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो आपको पता है कि आपके दौर में तो ये कोई डायरेक्टरेट नहीं होता था, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट। ये डॉक्टर इकरार साहब का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने फिर HEC का मोटिव था तालिबान, उसकी बेस पे ये बना, और इस वक्त ये हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है। अच्छा, इसमें 2 किस्म के स्कॉलरशिप है, ब्रॉडली स्पीकिंग मेरिट बेस्ड है और नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड में मेरिट होता है बच्चा कितना नीडी है। वो जो स्टैंडिंग कमेटी है जो उनकी इंट्रोड्यूस करती है सिलेक्शन के लिए, मैं उसका एक परमानेंट मेंबर हूँ। और आप यकीन कीजिएगा मुझे 4 साल हो गए हैं डायरेक्टर स्टूडेंट सर्विस बने, 5वां साल बल्कि शुरू हो चुका है। 5वां साल अब शुरू हो चुका है। मैं हार्डली 2 या 3 दफा उस मीटिंग में जा सकता। बिलीव मी, इट्स हार्ट टचिंग। दिल को तकलीफ इतनी ज्यादा होती है, इतना दुख होता है, इतना अफसोस होता है, इतनी मिजरीज हैं कि आप सोच नहीं सकते। यकीनन आप भी ये बातें समझते होंगे, ज़ाहिर है आप इस माशरे का हिस्सा हैं, आप भी माशाल्लाह एक पढ़े लिखे और बड़े एक रिस्पॉन्सिबल और बड़े एहसासमंद शहरी हैं इस मुल्क के। लेकिन दाद देता हूँ मैं उन बच्चों को जो इतनी मिजरीज के बावजूद तालीम जारी रखे हुए। मैं जब दिबारपुर कैंपस से एज प्रिंसिपल चार्ज छोड़ के आया 2011 जनवरी में, तो मुझे एसोसिएट आर्ट वार्डन मिला। ये मैं 6 साल वहाँ पे फिर एज एसोसिएट आर्ट वार्डन की जॉब की है। हॉस्टल में यकीन करें, एक दफ़ा मेरे ख्याल लाल शाह हाल की सुप्रिटेंडेंट थी, वो आई, वो कहती कि एक बच्ची है, वो आप यकीन करेंगे कि रोटी के टुकड़े जो बच जाते हैं चोरी छुपे इकट्ठी करती है, कमरे में ले जाकर खाती है। ऐसे भी ये बिल्कुल हकीकतें बयान कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई किसी किस्म के कोई मुबालगा रही नहीं है। तो कोशिश करते हैं उसमें। मैं समझता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम भी इसी तरह के थे, एक दूसरे का एहसास करते थे। कोई दोस्त गरीब होता था, नीडी होता था, उसकी हेल्प करते थे। और मुझे याद है कि आप लोग भी, हम लोग भी, हम ज़्यादा फर्क नहीं है, हम लोग ऐसे दोस्त को बगैर किसी को बताए या बगैर किसी के एहसास किए उसकी फीस में हेल्प कर देनी या उसकी किसी और तरह से मदद करते रहते थे। आजकल के बच्चे भी हैं, यकीन करें जब ये बात हम बच्चों से करते हैं तो उनका मैथ फ्री करने के लिए या उनके लिए फीस की कंट्रीब्यूशन करने के लिए इस तरह की बड़ी करते हैं। लेकिन स्टिल गैप इतना ज़्यादा है कि मेरा नहीं ख्याल कि चंद एक लोग या चंद एक डिपार्टमेंट्स उसको पूरा कर पाए। तो ये बीइंग द मेंबर ऑफ दिस सिविक सोसाइटी, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि आप पहले से भी कर रहे हैं, कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मज़ीद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जितना भी हिस्सा हो डालें। 29 नवंबर 2020 ये दिन मेरे लिए सच्ची बात है बहुत यादगार हैसियत रखेगा। सुबह में जब तैयार हो रहा था तो मेरी मिसेस कहती हैं कि एक आप वलीमे वाले दिन इतना तैयार हुए थे और आज तैयार हो रहे। मैंने कहा जी ये मेरे छोटे भाइयों से मिलने जाना है, मुझे बड़ी शदीद ख्वाहिश थी।
आमर, थैंक यू वेरी मच, आपने ये ख्वाहिश पूरी की, आपने याद रखा इस बात को। और कल जब शाम मुझे याद था, हालांकि आज मुझे गाँव जाना था, बड़ा ज़रूरी, अपने पिंड जाना थी, हाँ जी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जो है मौका, मैं इसको लूज नहीं करना चाहता। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मुझे आप सब पे बड़ा फ़ख्र है, जिन्होंने मुझसे डायरेक्ट पढ़ा है उन पे भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा, इवन अदर देन दैट, मतलब मेरे सब जब चेहरों पे मैं नज़र डालता हूँ, मुझे याद आ जाता है कि आपकी मेरे साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई ना कोई यादें, अच्छी यादें होंगी, अल्लाह ना करे कोई बुरी याद हो, तो दिल को खुशी होती है। अब देखें, मुझे यहाँ पे 31 साल हो जाने हैं इस जनवरी में, इससे पहले 2 साल बाद में नौकरी, 33 ईयर्स का जो प्रैक्टिकल लाइफ में गुजार चुका हूँ। बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं। अगर एवरेज 500 भी लगाएं तो 500 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो लार्ज नंबर। तो लेकिन ये जो पहले चंद सालों के मेरे स्टूडेंट्स थे, 87 के, 88 के, 89, ये मुझे कभी भी नहीं भूलते। जब भी सामने आते हैं, नाम बेशक उस वक्त ज़हन में ना आ रहा हो, लेकिन उसके साथ जो रिलेटेड यादें जुड़ी होती हैं वो ही ज़हन में आ जाती हैं। तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। जो आपके दोस्त अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक़ और हिम्मत दे कि उनकी फैमिलीज़ को आप लुक आफ्टर करें। यकीन करें, ये बहुत बड़े सवाब की काम है। एक बंदा जब नहीं है इस दुनिया में, तो उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करना, उनसे इज़हार हमदर्दी करना, ये एक एहसास, जिसको एहसास कहते हैं, ये एहसास है। और एहसास करना किसी का एक बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला आपको इस कोविड-19 की जो एक बैड पैच है उसमें महफूज रखे, आपकी फैमिलीज़ को महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशहाली और तरक्कियाँ दे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था आज की इस तकरीब का पहला मरहला। तो इस तकरीब के इख्तिताम पर मैं गुजारिश करूँगा मियाँ अमजद रशीद साहब से, जो कि हमारे पिछले साल के प्रेसिडेंट थे दोस्ती फाउंडेशन के, वो तमाम शुरका का और चीफ गेस्ट और दूसरे गेस्ट साहिबान का जो है ना वोट ऑफ थैंक और शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से आप सब शुरका का, सब दोस्तों का, सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से एक दिन के लिए इस हयात नौ का मज़ा लेने के लिए आप यहाँ पे जमा हुए। और इंशाल्लाह हम जो दोस्त रात भी ठहरना चाहें, रात भी रहेंगे। इसके बाद हम कॉरिडोर वॉक करेंगे और इसके अलावा हॉस्टल में जाएंगे और उसके बाद फिर लंच होगा। मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेहमानाने ग्रामी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शहबाज साईं साहब का भी, जावेद साहब का भी, कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। और हमारा जो है ना ये इवेंट, इसको इकट्ठा करके जिन लोगों ने भी ये सारी चीज को मैनेज किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन खालिद रफीक साहब का, नईम इकबाल साहब का। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हम दोबारा भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, मैं इस तकरीब का इख्तिताम करना चाहूँगा कि हम जो है वो आइंदा भी दोबारा जो है यहाँ पे इकट्ठे हों और एक दिन के लिए हम यहाँ पे अपनी यादों को ताज़ा कर सकें, अपनी एनर्जी को हम दोबारा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
एक आखिरी ऐलान सुन लीजिए। अभी 1:45 हुए हैं, 1:45 से 2 बजे तक नमाज का वक्त है। जो और हाँ, पहले ग्रुप फोटो, फिर नमाज का वक्त है, फिर इधर ही इकट्ठे होंगे और कॉरिडोर के थ्रू हम जाएंगे लियाकत हॉल में, जहाँ लंच का अरेंज है, और लियाकत हॉल के कॉमन रूम में, और वहीं जाके हम मिलेंगे और गपशप करेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन।